نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون وقال الله تبارك وتعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج یکم مئی کا دن ہے اور یکم مئی کا دن عالمی سطح پر مزدوروں کا دن منایا جاتا ہے، اور اس حوالے سے مزدوروں کے مسائل اور ان کے حقوق اجاگر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں ویسے تو تقریباً ہر طبقہ ہی بہت سارے مسائل سے دوچار ہے، لیکن بندہ مزدور کے اوقات کچھ زیادہ ہی تلخ ہیں، اور محنت کش طبقہ، مزدور طبقہ زیادہ مشکل کا شکار ہے، تنگی کا شکار ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ معاشرے کے اندر محنت مزدوری کرنے والے کو عام طور سے کم حیثیت سمجھا جاتا ہے، کم تر سمجھا جاتا ہے، اور ان محنت کشوں کو وہ مقام ہمارا معاشرہ نہیں دیتا کہ جس کے وہ حقدار ہیں اور جو مقام انہیں ملنا چاہیے۔ پھر اسلام جس طرح سے تمام انسانیت کے حقوق کی ادائیگی پر زور دیتا ہے، اسی طرح اسلام محنت کشوں کے، مزدوروں کے حقوق کو بھی متعین کرتا ہے اور ان کی ادائیگی پر بھی زور دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دنیا کا جو نظام چلایا ہے، اس نظام کے اندر اللہ رب العزت نے ہر انسان کو کسی نہ کسی طرح معاملات میں دوسرے کا محتاج اور ضرورت مند بنایا ہے۔ اب کوئی بھی آدمی اپنی ساری کی ساری ضرورتیں خود سے پوری کر لے، یہ ممکن نہیں ہے۔ لازمی طور پر کہیں نہ کہیں ضرورت پڑتی ہے، احتیاج ہوتی ہے دوسرے کی طرف، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسانوں کے اندر مختلف مراتب رکھے ہیں، مختلف پیشے رکھے ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ تاکہ انسان ایک دوسرے کے کام آ سکیں اور ایک دوسرے کی ضرورت ان سے پوری ہو جائے۔ ایک شخص کے پاس مال ہے، دولت ہے، سرمایہ ہے، لیکن اگر اس کے پاس افرادی قوت نہیں ہے، محنت کرنے والا طبقہ نہیں ہے، مزدور نہیں ہے، تو اس کا صرف مالدار ہونا، اس کے پاس دولت کا ہونا، یہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اور محنت کش طبقے کو، کام کرنے والے کو اپنی محنت کا صلہ چاہیے، بدلہ چاہیے، اور مال کی ضرورت ہے،
تو وہ محنت کر کے مال کماتا ہے اور محنت کے صلے میں اسے جو مزدوری ملتی ہے اس سے اس کا روزمرہ کا نظام چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رزق کی جو تقسیم ہے وہ اپنے ذمے لے رکھی ہے، اس لیے کسی آدمی کے پاس زیادہ آمدن کا ہونا یہ اس کے کامیاب ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور کسی آدمی کے پاس سرمایہ کم ہونا، اس کا غریب ہونا، یہ اس کی ناکامی کو ظاہر نہیں کرتا۔ یہ روزی کی تقسیم، یہ مال، یہ دولت، یہ سرمایہ، یہ فقر و فاقہ، یہ امیری، یہ غریبی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تقسیم ہے جو اس نے اپنے بندوں کے درمیان رکھی ہے۔ یہ مختلف درجات ہیں جو اللہ نے مقرر کیے ہیں، اور اس روزی کا ذمہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، ویقدر لہ، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، اس کی معیشت کو کمزور کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، تو اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ اب بندے کا کام یہ ہے کہ اس کی دی ہوئی، اس کی تقسیم پر راضی رہے اور اس کا شکر ادا کرتا رہے جس حال میں بھی ہو، اور پھر روزی کے حصول کے لیے حلال رستہ اختیار کرے، حرام سے بچے، اس لیے کہ جو اس کے لیے مقرر ہو چکا اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا، نہ ہی اس میں کسی قسم کی کمی واقع ہوگی۔ وہ رزق، وہ مال، وہ دولت، وہ سرمایہ، وہ اس تک پہنچ کے رہے گا، اس کا حصول وہ اس کو حاصل ہو کر رہے گا۔ اس لیے ناجائز اور حرام رستہ اختیار کرنا اور ذرائع ایسے اختیار کرنا کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوں، جو حرام ہوں، جو ناجائز ہوں، ان امور سے بچنا ضروری ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اور صحیح طریقے سے روزی طلب کرو، درست رستہ اختیار کرو، ناجائز امور سے بچو، حرام رستہ اختیار نہ کرو، کیونکہ کوئی انسان اپنا رزق پورا کیے بغیر مر نہیں سکتا۔ جب تک اس کی روزی، اس کا رزق اس تک پہنچ نہیں جاتا، وہ اس کو حاصل نہیں کر لیتا، تو اس وقت تک اس کو موت نہیں آتی اور وہ اس کے بغیر مر نہیں سکتا، اگرچہ اس میں کچھ تاخیر ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ تاخیر سے اس کی مقدر میں لکھا ہو، لیکن وہ اسے ملے گا ضرور۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور صحیح طریقے سے روزی طلب کرو، اور جو حلال ہو وہ لے لو اور جو حرام ہو اسے چھوڑ دو۔ لہٰذا حرام طریقوں کو اختیار کرنا، حرام رستے کو اختیار کرنا، یہ شرعی طور پر تو ہے ہی ناجائز، عقلی طور پر بھی اس کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے درست نہیں۔ جب ایک چیز مقدر سے زیادہ مل نہیں سکتی تو پھر اس کے لیے حرام راستہ اختیار کرنا یہ بہت بڑی بے وقوفی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ یقین نصیب فرمائے۔ ہم زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ روزی کا مالک ہے، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہی دینے والا ہے، اور جو مقدر ہے وہ مل کے رہتا ہے، لیکن اگر ہمارے دل سے اس پر یقین ہوگا تو پھر ہم ہر قسم کے ناجائز اور حرام رستے سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ان کی روزی ان کے درمیان ہم نے ہی تقسیم کر رکھی ہے۔ کفار نے اعتراض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، اور کہنے لگے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو انہیں نبی بنانا تھا، کسی بڑے سردار کو، کسی بڑے سرمایہ دار کو، کسی بڑے آدمی کو یہ منصب بخشا جاتا، یہ نبوت دی جاتی، تو نعوذ باللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگے کہ کیا یہی اللہ تعالیٰ کو ملے تھے کہ جن کو اللہ نے نبی بنانا تھا؟
تو ہم تو ایسے شخص کو کسی عہدے پر نہیں بٹھانا چاہتے، کسی منصب پر نہیں بٹھانا چاہتے۔ ہمیں اگر اختیار ہوتا تو ہم تو انہیں کبھی نہ اپنا نبی بناتے یا کسی بڑے منصب پر بٹھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تم تقسیم کرتے ہو اللہ کے دیے ہوئے یہ عہدے، یہ رحمت، یہ نبوت، یہ منصب، یہ تمہارے اختیار میں ہے؟ تم تو وہ ہو کہ جن کے اختیار میں اپنی روزی روٹی تک نہیں ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم محنت کر کے کما رہے ہو، تم اپنی صلاحیتوں سے تم مال بنا رہے ہو، سرمایہ اکٹھا کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے۔ نحن قسمنا بینہم، ہم تقسیم کرتے ہیں تمہارے درمیان، معیشتہم، تمہاری روزی، تمہاری معیشت، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور بعض کو بعض پر ہم فوقیت دیتے ہیں۔ یہ ہماری حکمت عملی ہے کہ ہم کسی کو تھوڑا رزق دیتے ہیں، کسی پر رزق کی فراوانی کر دیتے ہیں، یہ درجات ہم نے عطا کیے ہیں۔ لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ، تاکہ تم ایک دوسرے کے کام آ سکو، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا سکو، ایک دوسرے کے کام جو تمہارے آپس میں ایک دوسرے کی ضرورت ہے وہ ضرورتیں تمہاری پوری ہو سکیں۔ ایک کے پاس کام ہے، ایک کے پاس مال ہے، مال والا اپنے کام مال کے ذریعے سے نکلواتا ہے، اور کام والا اپنی محنت مشقت سے اپنی جان لگا کے اپنی روزی کماتا ہے اور کام کر کے دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے تمہارے کاموں کو جوڑا ہوا ہے، اور یہ درجات ہم نے عطا کیے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ جو تم جمع کرتے ہو، اور جسے تم اپنی حفاظت کا ذریعہ سمجھتے ہو، جسے تم اپنی کامیابی کا معیار سمجھتے ہو، جو مال دولت اور سرمایہ تم جمع کر کر کے اکٹھا کر کر کے رکھتے ہو، خزانے رکھتے ہو، اس سے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اللہ کی رحمت، اللہ کے دیے ہوئے منصب، اللہ کی دی ہوئی فوقیت، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نبوت کا وہ مقام، اور یہ اللہ کی رحمت، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ جو تم نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے اور جس کو تم اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہو۔ تو اس آیت سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں روزی روٹی کی تقسیم اور ایک دوسرے پر فوقیت دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ کسی کا اس میں کمال نہیں ہے۔ انسان کی محنت بھی ہوتی ہے، لیکن اس محنت میں کامیاب ہو جانا اور پھر اپنے مقصد کو حاصل کر لینا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ زندگی بھر محنت کرتے ہیں لیکن وہ اس معیار کو نہیں پہنچ پاتے کہ جس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ بغیر محنت کے اللہ تعالیٰ ان کے حصے میں بہت سارا مال بھیج دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ کسی کو زیادہ رزق دیا، کسی کو کم، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اور دوسری بات جو اس آیت سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فوقیت دی ہے روزی کے حساب سے دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے کہ تاکہ دنیا کا نظام درست طریقے سے چل سکے، ایک توازن کے ساتھ دنیا کا نظام چل سکے، اور جو لوگوں میں ایک دوسرے کی احتیاج ہے، محتاجی ہے، ایک کو دوسرے کی ضرورت ہے، دوسرے کو پہلے کی ضرورت ہے، سب آپس میں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں، کارآمد ہیں۔ تو اس تفریق کو، اس بیلنس کو، اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزی میں اور معیشت میں فرق رکھا ہے۔ امیر آدمی اپنے بہت سے کاموں کے لیے غریبوں پر انحصار کرتا ہے، اور غریب اپنے بہت سارے کام نکلوانے کے لیے امیر کا محتاج ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اگر ساری کی ساری دنیا مالدار ہوتی، سب کے پاس سرمایہ ہوتا، تو پھر کام کرنے والا نہ ملتا، اور اگر دنیا سے مال دولت سرمایہ ختم ہو جاتا تو پھر کام کرنے والے ہوتے لیکن کمانے والے ختم ہو جاتے، اور ان کے لیے مال و دولت ختم ہو جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم رکھی ہے، تفریق رکھی ہے، یہ دنیا انسانیت کے فائدے کے لیے رکھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رزق کمانے کا حکم بھی دیا، یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو اور سب کچھ آپ کے پاس پہنچ آئے گا،
محنت کرنا شرط ہے، روزی کمانے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال کمائی کی تلاش ایک فرض کے بعد دوسرا فریضہ ہے، یعنی فرائض کے بعد ایک اہم فریضہ یہ بھی ہے کہ انسان حلال کی تلاش میں نکلے، مال کمائے اور اپنی روزی کے حصول کے لیے محنت کرے۔ اور پھر محنت کرنا اور مشقت اٹھانا اور مزدوری کرنا، اجرت پہ کام کرنا، اس میں کسی قسم کی حقارت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ عمدہ کمائی نہیں کماتا، یعنی سب سے بہترین جو کمائی ہے وہ ہے کہ جو انسان اپنی محنت سے، اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، تو اس سے زیادہ کام والی اور اس سے زیادہ عمدہ کمائی اور کوئی نہیں۔ تو اگر یہ حقیر کام ہوتا جیسا کہ ہمارا معاشرہ آج سمجھتا ہے محنت کش طبقے کو، تو یہ حقارت والا کام اللہ رب العزت اپنے انبیاء سے نہ لیتے۔ انبیاء نے بھی محنت کی ہے، یہاں تک کہ بکریاں چرائی ہیں، مزدوری کی ہے۔ داؤد علیہ السلام نے زرہیں تیار کرتے تھے اور وہ لوہے کو پگھلا کر اس سے زرہیں تیار کر کے اپنا گھر کا خرچہ چلاتے تھے۔ اسی طرح دیگر انبیاء نے مختلف اوقات میں بکریاں چرا کے، محنت مزدوری کر کے انہوں نے یہ سبق دیا دنیا کو کہ محنت کرنا کوئی عار نہیں ہے، حقارت کا باعث نہیں ہے۔ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اس سے بہتر کھانا نہیں کھاتا جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ تو اگر یہ کوئی کم درجے کا کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے انبیاء کو اس کام پر نہ لگاتا۔ اور جو مزدور محنت اور جذبے سے کام کرتا ہے، اللہ کے نبی نے اس مزدور کی تعریف کی اور بہترین مزدور قرار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بہترین کمائی مزدور کے ہاتھ کی کمائی ہے جب کہ وہ خیر خواہی کے جذبے سے کام کرے۔ مزدور کی کمائی، اس کی محنت کی اجرت، اسے بہترین کمائی قرار دیا گیا، لیکن ساتھ یہ شرط بھی لگا دی کہ جب وہ خیر خواہی کے جذبے سے کام کرے۔ تو اس حوالے سے بھی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک طرف تو معاشرہ اس لحاظ سے قابل اصلاح ہے کہ وہ محنت کش طبقے کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، ان کی اجرت ان کے کام کے مطابق ان کو نہیں دی جاتی، ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا، ان کے آرام کا خیال نہیں رکھا جاتا، لیکن ساتھ ساتھ دوسری طرف یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کام کرنے والے بھی کام چوری سے کام لیتے ہیں۔ بہت سارا مزدور طبقہ، محنت کش طبقہ ایسا ہے کہ جو کام کرتا ہے لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتا، اور اس کام کرنے میں وہ کام چوری کرتا ہے اور اپنی اس اجرت کو، اپنی اس کمائی میں اس کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ محنت مزدوری کرنے کے باوجود وہ دھوکہ دے کر، کام چوری کر کے، مالک کو نقصان پہنچا کے، وقت کو ضائع کر کے، اس کا پیسہ برباد کر کے، اس کی چیزوں کو ضائع کر کے وہ اپنی کمائی کو مشکوک بنا لیتا ہے اور اپنی محنت کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا بہترین کمائی مزدور کے ہاتھوں کی کمائی ہے جب کہ وہ خیر خواہی کے جذبے سے کام کرے۔ تو مزدور جب کام کرے، محنت کش جب کام کرے، دل سے کرے، دل کی خوشی کے ساتھ کرے اور اس کام کو اپنی بہترین صلاحیت استعمال کرتے ہوئے کرے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمائی کو بہترین کمائی قرار دیا۔ پھر اسلام نے محنت کرنے کو، اس کی حوصلہ افزائی کی ہے محنت کش کی، اور مانگنے کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ ایک شخص جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنی حاجت ظاہر کی، اس حال میں تھا کہ وہ بہت زیادہ غربت کا شکار تھا، تو جب اس نے ہاتھ پھیلایا مانگنے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ایک کمبل ہے جس کو ہم اوڑھ لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس کے اندر ہمیں جو کچھ میسر ہو اسے کھا لیتے ہیں۔
حضور نے فرمایا وہ لے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ دونوں چیزیں لائی گئیں تو حضور نے فرمایا انہیں کون خریدتا ہے؟ ایک صحابی نے 1 درہم کا کہا، پھر ایک نے بڑھایا 2 درہم کا اس کا ریٹ لگایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں چیزیں فروخت کر دیں۔ یہ 2 درہم اس شخص کو دیے اور کہا کہ 1 درہم سے اپنے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرو، خوراک لے جاؤ گھر والوں کے لیے، اور دوسرا درہم اس سے فرمایا کہ 1 کلہاڑی لے آؤ۔ وہ کلہاڑی لایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس میں دستہ لگایا اور وہ کلہاڑی اس کے حوالے کی کہ جاؤ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹو، اور فرمایا کہ کچھ دن کا فرمایا 15 دن یا کچھ، کہ اتنے عرصے تک تم مجھے نظر نہ آؤ، یعنی کام کرو محنت کرو، اس کے بعد آ کے رپورٹ دو، بتاؤ کہ کیا معاملہ ہوا تمہارے ساتھ۔ تو وہ شخص چلا گیا، محنت مزدوری کرنے لگا، اور پھر وہ کچھ دن کے بعد واپس آیا اور کہنے لگا کہ اب میرے حالات اچھے ہو گئے اور میں نے، یعنی اس کا وہ فقر و فاقہ ختم ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مانگنے والے عمل کی حوصلہ شکنی کر کے اس کو کام پہ لگایا، محنت پہ لگایا، اور اس کا اجر بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی عطا کر دیا، اور محنت کے بدلے جو اس کو آخرت میں ملے گا وہ الگ سے ہے۔ تو اسلام محنت کش کی رعایت کرتا ہے، اس کے حقوق کی بات کرتا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، لیکن مانگنے سے اور ہاتھ پھیلانے سے اسلام منع کرتا ہے اور اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ لہٰذا اس سے معلوم یہ ہوا کہ محنت کش طبقے کو، کام کرنے والے کو، مزدوری کرنے والے کو اس کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے، اس کے حقوق کا خیال بھی کرنا چاہیے، اس کے آرام کا خیال بھی کرنا چاہیے، جبکہ دوسری طرف مانگنے والے اور ہاتھ پھیلانے والے جو بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی وجہ کے وہ ہم سے ہمارا مال لے جاتے ہیں اور سب سے اکٹھا کر لیتے ہیں لوگوں سے، اور وہ محنت کش لوگوں کا حق کھاتے ہیں، حق مارتے ہیں، ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنا بھی ضروری ہے۔ انبیاء نے کام کیا، محنت کی، اور دنیا کو بتایا کہ محنت مزدوری کام کرنا یہ کسی طرح سے بھی کوئی عار والا کام نہیں ہے، حقارت والا کام نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں، داؤد علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے کام کیا، زریں بنائیں، لوہے کا کام کیا، اسی طرح حضرت زکریہ علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی بکریاں چرائیں۔ تو اسلام مزدوروں کے حقوق بیان کرتا ہے، اور سب سے پہلا حق تو وہ یہ بیان کرتا ہے کہ مزدوروں پر، کام کرنے والوں پر ظلم یا زیادتی نہ کی جائے۔ ایک صحابی، ان کی باندی نے کسی غفلت کی وجہ سے اس سے، وہ بکریاں چرانے پر معمور تھی، غفلت ہوئی، دھیان نہیں تھا، تو ایک بھیڑیا آیا اور ایک بکری کو لے کر چلا گیا۔ تو اس پر انہوں نے غصے میں اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا اور کہا کہ بے پرواہ بیٹھی ہو، اور بھیڑیا بکری لے گیا۔ جب زور سے انہوں نے تھپڑ مارا تو کہتے ہیں کہ پیچھے سے مجھے ایک آواز آئی کہ ابو مسعود، اس کو تھپڑ مارنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ تم سے طاقتور بھی کوئی ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب مڑ کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ یعنی نیچے والے پر ظلم کرتے ہوئے یہ سوچ لینا چاہیے کہ میرے اوپر بھی کوئی ہے جو مجھے بھی دیکھ رہا ہے، جس کا میرے اوپر بھی اختیار ہے۔ تو اس پر یہ دیکھیں کہ اب انہوں نے ایک غلطی پر تنبیہ کی تھی، بلا وجہ نہیں مارا تھا، ایک غلطی ہوئی تھی، بڑی غلطی ہوئی جس پر انہوں نے تنبیہ کی۔ غصہ بھی قدرتی بات ہے، ایسی بات پہ آتا ہے اور تنبیہ بھی کی جاتی ہے، لیکن اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا۔ اور پھر جب انہوں نے حضور کا یہ ارشاد سنا تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس باندی کو آزاد کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن کے خلاف قیامت کے دن میں دعوے دار ہوں گا۔ ایک وہ آدمی جس نے میرے نام پر عہد کیا پھر وعدہ خلافی کی، ایک وہ آدمی جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھا لی، اور تیسرا وہ آدمی جس نے کسی کو مزدور رکھا پھر اس سے کام تو پورا لے لیا لیکن اس کو مزدوری نہیں دی۔ اب ہم غور کر لیں اپنے طرز عمل پر، اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات کو دیکھ لیں، اور اس حوالے سے ہم اپنی اصلاح بھی کر لیں کہ ہمارے ہاں محنت کش کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، کس طرح سے اس کی دہاڑی
اس کی اجرت روکی جاتی ہے، اسے چکر لگوائے جاتے ہیں اور اسے تنگ کیا جاتا ہے، اذیت کا شکار کیا جاتا ہے، اور بلا وجہ مانگنے والوں کو، ہاتھ پھیلانے والوں کے اوپر سخاوت کی جاتی ہے، انہیں بغیر کسی وجہ کے ان کے ہاتھ میں مال اور دولت تھما دیا جاتا ہے۔ اس عمل کی اصلاح بہت ضروری ہے، ہمیں اپنی اس حوالے سے اصلاح کرنی ہوگی کہ مزدور طبقے کے ساتھ، محنت کش طبقے کے ساتھ جو ہماری طرف سے یہ جو ناانصافی برتی جاتی ہے، اس سے ہمیں بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے غلام کو کتنی بار معاف کروں؟ یعنی وہ غلطی کرے تو معاف کروں، پھر غلطی کرے پھر، تو کب تک میں اس کو معاف کرتا رہوں؟ کب جا کے میں اسے سزا دے سکتا ہوں؟ تو حضور پہلے خاموش رہے، پھر یہی سوال دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں 70 بار، یعنی ایک دفعہ غلطی کرے معاف کرو، پھر غلطی کرے، یہاں تک کہ اگر 70 مرتبہ بھی غلطی کرے تو اس کو معاف کر دو، اس کو سزا مت دو، سختی نہ کرو اس کے ساتھ۔ یہ اسلام ہے جو مزدور کے حقوق بتاتا ہے، جو مزدور کی رعایت کرنا سکھاتا ہے اور اس کے حق کی بات کرتا ہے۔ اور پھر دوسرا حق یہ فرمایا کہ مزدوری اس سے پہلے طے کر لینی چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے مزدور کو کام پر لگانے سے منع فرمایا جب تک کہ اس کی اجرت واضح بیان نہ کر دی جائے۔ پہلے اجرت طے کر لی جائے، معاملات طے کر کے اس کے بعد کام شروع کروایا جائے، اس کے بغیر کام پر نہ لگایا جائے۔ اور پھر تیسرا یہ ارشاد فرمایا کہ ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھو، وہ بھی انسان ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں، وہ تھکتے بھی ہیں، انہیں پیاس بھی لگتی ہے، انہیں کھانا بھی کھانا ہوتا ہے، انہیں آرام بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسا کام مت ان کے ذمے لگاؤ کہ جو ان کی گنجائش سے زیادہ ہو، جو ان کی استطاعت سے بڑھ کے ہو، ایسا بوجھ ان پر مت ڈالو۔ اور اگر ایسا کام ان کو دے رہے ہو کہ جو ان کی استطاعت سے زیادہ ہے تو پھر ان کے ساتھ خود بھی تعاون کرو، خود کام کر کے ان کا ہاتھ بٹاؤ تاکہ وہ کام مکمل ہو جائے، کسی پر ضرورت سے زیادہ بوجھ مت ڈالو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ نے تمہارا ماتحت بنا دیا، تو جس کا بھائی اس کا ماتحت ہو تو اسے چاہیے کہ اسے اپنے کھانے میں سے کھلائے اور اپنے لباس میں سے پہنائے، اور اس کے ذمے وہ کام نہ لگائے جو اس کی ہمت سے زیادہ ہو، اور اگر اس کے ذمے کوئی ایسا کام لگا دیا جو اس کی ہمت سے زیادہ ہو تو پھر اس کا ہاتھ بٹائے، پھر اس کے ساتھ تعاون بھی کرے۔ اور پھر ایک اہم بات کہ مزدور کو بروقت اس کی مزدوری دے دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ تو پھر وہ کہاں چلا گیا ہمارا وہ عمل کہ مزدور کے ساتھ مزدوری دینے کے وقت دینے والا ہی غائب ہو جاتا ہے، پھر وہ مزدور اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے، پھر وہ اس کو کالیں کرتا ہے، کال کوئی نہیں اٹھاتا، پھر وہ اس کو پیغامات بھیجواتا ہے اور اس کو کوئی جواب نہیں ملتا۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک ایسی بیماری ہے جو بلا وجہ ہم نے بہت سارے لوگوں نے اختیار کر رکھی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے لوگوں کو ستانا، ان کے پیسے روک لینا، ان کا مال ان کی اجرت ٹائم پر نہ دینا، وقت پہ نہ دینا، اس میں تاخیر کرنا۔ اس بیماری کا ہمارا معاشرہ بہت کثرت سے شکار ہے۔ ضرورت مند کی ضرورت کا خیال نہ رکھنا اور وقت پر اس کو اجرت نہ دینا۔ حضور فرما رہے ہیں اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری اس کے ہاتھ میں تھما دو۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دیں۔ پھر فرمایا کہ اچھے طریقے سے مزدوری دو، جو تم نے کسی کا صلہ دینا ہے، اجرت دینی ہے، اس میں اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کے بھی دے سکتے ہو، اس سے زیادہ تمہیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص عمر کا اونٹ قرض تھا، ایک خاص عمر کا چھوٹی عمر کا اونٹ حضور نے کسی کا دینا تھا، تو وہ آپ سے تقاضا کرنے آیا، آپ نے فرمایا اسے اونٹ دے دو، صحابہ سے فرمایا دے دو، تو صحابہ نے تلاش کیا، ایک ایسا اونٹ ملا جو بڑی عمر کا تھا اور زیادہ اچھا تھا اور بہتر تھا، وہ جب اسے دیا حضور نے فرمایا کہ یہی دے دو، تو اس پر وہ آدمی کہنے لگا کہ آپ نے مجھے میرا پورا حق دے دیا، اللہ بھی آپ کو اس کا پورا بدلہ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے
حق ادا کرنے کے معاملے میں جو زیادہ اچھا ہو، تو ہم تو جو بنتا ہے وہ نہیں دے رہے ہوتے، تو جو اضافی دینا ہے اس کا تو پھر ہمارے ہاں تصور ہی نہیں ہے آج تک۔ اس حوالے سے اپنے معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور دوسروں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک واقعہ ہوا، بخاری شریف میں ایک طویل حدیث ہے جس میں ارشاد ہے کہ 3 شخص ایک غار کے اندر بند ہو گئے، اور پھر انہوں نے یہ سوچا کہ اپنا کوئی ایک عمل جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کیا ہو، اللہ کے سامنے وہ پیش کرتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات عطا فرما دیں۔ تو اس میں سے ایک شخص نے، وہ طویل واقعہ ہے، فرمایا کہ اس شخص نے کہا کہ میرے پاس ایک دفعہ موقع تھا، بدکاری کا مجھے موقع ملا، لیکن میں اللہ کے خوف سے اس سے رک گیا، بچ گیا، اور یہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو تھوڑا سا سرکا دیا۔ پھر دوسرا شخص کہنے لگا کہ میں نے والدین کی خدمت کی، اس نے واقعہ اپنا سنایا، پھر اس کی دعا کی، اور کہ اللہ کی رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مزید ان کے لیے آسانی فرما دی اور پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا۔ جو تیسرا شخص تھا اس نے کیا کہا، وہ واقعہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ تیسرے نے کہا، اے اللہ میں نے کچھ مزدور کام پر لگا رکھے تھے، پھر میں نے ان سب کو مزدوری دے دی، ایک شخص اس میں سے ایسا تھا کہ جس نے اپنی مزدوری نہیں لی اور وہ پہلے ہی چلا گیا۔ اب جب وہ چلا گیا تو ہم جیسا کوئی ہوتا تو پھر اس کی مزدوری ہضم کر جاتا اور واپس آنے پر کہتا کہ جب دے رہے تھے اس وقت تھے نہیں، اب کیوں آئے ہو؟ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے وہ مزدوری اس کی سنبھال رکھی، اس رقم سے اس نے مزید جانور خرید لیے، سرمایہ کاری کر دی، پھر اس رقم سے جو اس کے پاس نفع ہوا، جانور بڑھتے گئے، اضافہ ہوتا گیا، تو وہ سارے کا سارا اس کے پاس ایک ریوڑ بن گیا، اونٹ، بکریاں اور نہ جانے کیا کچھ اس کے پاس جمع ہو گیا۔ تو ایک مدت کے پاس، ایک عرصے کے بعد وہ شخص واپس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے مجھے میری مزدوری دے دو۔ اب وہ اپنی رقم کے حصول کے لیے آیا، مانگنے کے لیے آیا، تو میں نے کہا کہ یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ اونٹ، یہ گائے، یہ بکریاں، یہ غلام، یہ سب کا سب یہ تمہارا ہے، کہ جو تم مزدوری چھوڑ کے گئے تھے وہ پیسہ لگا کے میں نے یہ کام کیا، اب اس سے اضافہ ہوتا رہا، اللہ نے نفع دیا، یہ سارے کا سارا اب یہ تمہارا ہی ہے۔ اب دونوں کی دیانتداری دیکھیں کہ اس نے کہا یہ سب تمہارا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ میں نے کہا مذاق نہیں کر رہا۔ تو جب اسے یقین آ گیا، وہ سمجھ گیا اس بات کو، تو وہ سارے کا سارا اپنے ساتھ لے گیا اور کچھ بھی پیچھے نہ چھوڑا، سب کا سب لے گیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا تو تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ اس پر پھر وہ چٹان ہٹی اور وہ سارے کے سارے وہاں سے باہر نکل گئے۔ تو دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا، بھلائی کرنا، یہ مشکلات سے نکالنے کا سبب بھی بنے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں دوسروں کے حقوق کا خیال کرنے کی اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی اور ان کے حق میں بہتر سے بہتر سوچنے کی اور عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔